يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی قدر، میں نے اختصار کی بڑی کوشش کی، اس لیے کہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبی مدت چاہیے. اگر اس سلسلے میں کسی طرف بھی آپ کسی بھی معنی کی طرف اگر آپ نکلیں تو پھر انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، چیزوں کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے اختصار کے سبب اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے آج جس آیت پاک کو اپنی گفتگو کا عنوان بنانے کی میں نے جسارت کی ہے، اس حوالے سے میں چند بہت ضروری باتیں آج عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات پچھلے جمعے پہ میں نے جو کی تھی اس کے ساتھ اسے جوڑتے ہوئے، پچھلے جمعے پر میں نے کہا تھا کہ توکل کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. تو توکل کا پہلا فائدہ جو ملا وہ یہ ملا کہ اگر آپ نے توکل کر لیا اللہ کی ذات پر تو اس میں آپ کو رب کا پیار مل جائے گا. اب آپ اگر بندے کی حیثیت سے سوچیں نا تو ایک عاجز اور مسکین اور ناکارہ اور بیکار اور فضول اور یعنی جس کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، میں اپنے حضرت کا ایک قول بیان کرنے لگا ہوں. انہوں نے ایک کوئی کسی اخبار میں کسی بندے نے کوئی چیز دی تھی، اس کی انہوں نے مثال دی اور مثال دے کر کے کسی فقیر کی درویش کی بات، کسی بزرگ کا قول لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ جس نے بھی یہ بات کی ہے اس کا مصداق میں اور تم نہیں ہے. اب وہ بات کیا تھی؟ وہ بات بڑی پتے کی تھی. اس فقیر نے، اس درویش نے کہا تھا کہ میری اوقات تو یہ ہے کہ اگر میں سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤں تو کوئی مجھے دیکھ کر دونی بھی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی میری اوقات دو آنے کی بھی نہیں ہے. اور اس نے مجھے نوازا ہوا ہے کہ لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں. اب بندے کی حیثیت سے اگر رب کی بارگاہ میں انسان جو عاجز بھی ہو، ناتوان بھی ہو، بیکار بھی ہو، فضول بھی ہو، نکما بھی ہو، رج کے غافل بھی ہو، اس کے پلے کوئی گن ہو ہی نہ، وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرنے لگ جائے.
وہ اللہ کا محبوب بن جائے، یہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ ہم بعض چیزوں کو بالکل سطحی انداز میں دیکھتے ہیں نا، سطحی انداز میں۔ اللہ کا پیار، اب اللہ تو ودود ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ مودت اس کی صفت ہے، اور مودت جب صفت الہی بن جائے تو پھر اس مودت کا اس کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی، اس کی کوئی حد نہیں، یعنی بے حد و حساب محبت، بے حد و حساب محبت۔ اب پھر میں بہت آگے بڑھ جاؤں گا، میں تفصیل سے بچنے کے لیے کہتا ہوں، خدا کی جو شان ہے نا ربوبیت کی، وہ رب ہے نا، اور رب ہے عالمین کا، تو اس ربوبیت کے پیچھے بھی دیکھا جائے تو رب کی وہ مودت ہے جو اسے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ وہ جیسے تیسے کیوں نہ ہوں، برے ہوں، ماننے والے ہوں، نہ ماننے والے ہوں، دشمن ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہوں، مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اور یہ جو صوفیاء مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں نا، بروں کو دھتکارتے نہیں ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بیسیکلی وہ مظہر ہوتے ہیں اللہ کی صفت مودت کا۔ سبحان اللہ۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں واپس لوٹتا ہوں، لیکن آپ ذرا تصور کریں نا، تصور کریں، میں ایک عام دنیا کے ایک بندے کو دیکھیں، مثال کے طور پہ کسی ملک کا کچھ سربراہ ہے، اگر وہ کسی کو اپنا دوست بنا لے تو وہ دوست صاحب جو ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ ہوگا خوشی کا؟ 10 جگہوں پہ بتاتے پھریں گے، جی فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے، فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے۔ اب میں تو کہہ سکتا ہوں کہ فلاں بڑا میرا دوست ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، ہر بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے جی وزیر اعظم بھی میرا دوست ہے، جی میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس بات کی وہ بات نہیں ہوگی جب بڑا کہہ دے کہ چھوٹا میرا دوست ہے۔ اب یہ توکل وہ نعمت ہے جس نعمت کو جس بندے نے حاصل کر لیا، اس نے سند پا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا، اس میں شک اور شبہ ہی نہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں سے تو اللہ بے شک پیار کرتا ہے۔ اچھا، پہلی صفت، پہلا فائدہ تو یہ۔ اب دوسرے فائدے پہ آئیے کہ توکل کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ توکل کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ اب ہم نے توکل پر جو بحث کی تھی، وہ بحث یہ کی تھی کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنا زور لگانا ہے، ہم نے ارادہ بھی پکا کرنا ہے، اس کے عواقب، اس کے کانسیکوینسز، ان کے نتائج، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد جب بڑھنے کا فیصلہ کر لینا ہے نا، تو پھر فیصلہ کرتے ہوئے محنت پر تکیہ نہیں کرنا، اسباب پر تکیہ نہیں کرنا، تو محنت بھی کر، ارادہ بھی پکا کر، شروع بھی کر دے، لیکن تو کامیاب تب ہوگا جب تو توکل اللہ کی ذات پر کرے گا۔ میں نے پچھلے جمعے پر بھی وہ شعر سنایا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں ہر جمعے پر یہ شعر پڑھتا رہوں، خدا کی قسم بڑا کمال کا شعر ہے، اگر اس کو کسی نے سمجھ کر اپنا لیا نا تو پتہ نہیں کس مقبولیت کی ساتھ میں میاں محمد بخش صاحب کی زبان سے یہ شعر نکلا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے۔ توکل کا بہت بڑا سبق ہے، مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ اب اس کے پیچھے جو یقین کا انجن ہے نا، یقین کا جو انجن ہے
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دینا اور نہ دینا اس کے اختیار میں ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پچھلے جمعے پر پڑھی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت۔ اللہ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا جب تو دے، اور کوئی روک نہیں سکتا جو جب تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جب تو نہ دینا چاہے، اور تیری قضا رد ہو سکتی نہیں۔ تو اب دینا نہ دینا اس کے ہاتھ میں جان کر اس پر توکل کرنا۔ اب یہاں پہ اگر آپ حقیقت کی دنیا میں آ کر دیکھیں تو ایک بڑا لطیف سا نکتہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہ میں جس پر توکل کر رہا ہوں مرضی کا مالک ہے، وہ تو مرضی کا مالک ہے۔ صوفی کہتے ہیں نا دل لگڑا بے پرواہ دے نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال۔ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ وہاں پہ تو شکوہ کرنا بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے، کیوں نا مولانا؟ ایسا ہی ہے نا، رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے تو کہے رب تو نے کیوں نہیں کیا اور تو نے کیوں کیا؟ تو کون ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا ہے جو تو یہ کہے؟ اب جب کسی کی اوقات نہیں اور بات بھی کرنے کا، دم مارنے کی مجال بھی نہیں، تو اب میں توکل تو کر بیٹھا ہوں، کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ اب یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ مولانا ذاکر صاحب دیں گے؟ نہیں۔ میرے جیسا ناچیز انسان دے گا؟ نہیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب دیں گے، وکیل صاحب دیں گے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے دیں گے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ قاضی، نہ مفتی، نہ پیر، نہ ملا، نہ مولوی، کوئی بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا۔ آؤ اسی بادشاہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، مولا توکل تو میں کرنے لگا ہوں پر مجھے ملے گا کیا؟ توکل تو میں کرنے لگا ہوں پر مجھے ملے گا کیا؟ آئیے آج صرف اسی نقطے پر بات کریں گے، اور میں جیسا کہ میرا معمول ہے کہ میں نے قاضی صاحب کو اپنا استاد بنا لیا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو اپنا استاد بنا لیا ہے، اور قاضی صاحب کی بات بڑی پکی بات ہے، اس پکی بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، میں کہتا ہوں وہ خوش نصیب ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہے۔ اب پہلی بات ذرا آپ ایک لطیف نکتہ اس پہ بھی غور کریں کہ اس آیت پاک میں رب نے بہت بڑے انعام کی بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ انعام خاص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا ہے اس کے لیے نجات کا رستہ، باہر نکلنے کا رستہ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دیتا ہے۔ اب یہاں رزق سے مراد کھانے والا رزق ہی نہیں ہے، ہر وہ نعمت جس کی تمہیں احتیاج ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ مولانا میں نے غلط بات تو نہیں کی؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہ رزق عطا کرتا ہے جس کا اس نے کبھی وہم و گمان ہی نہیں کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب ذرا غور کریں نا کہ ایک بندہ پھنسا ہوا ہو، اسے کوئی راہ دکھائی نہ دیتی ہو،
اسے کوئی اپنا انجام تاریک نظر آتا ہو، اس کے راستوں میں بندشیں اور رکاوٹیں اتنی ہو کہ نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رب اسے خوشخبری دے رہا ہے تجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، رب تیرے لیے رستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ، اور تجھے دے گا جس کی تجھے احتیاج ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلا جملہ سنیے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب کیا ہے؟ اب دیکھا جائے تو اسباب جواب دے گئے، دیکھا جائے تو رکاوٹیں اور بندشیں سد راہ کی شکل میں سامنے کھڑی ہیں، دیکھا جائے تو نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود بندہ ان ظاہری رکاوٹوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ کی ذات پر توکل کر کے آگے بڑھتا ہے، تو رب کہتا ہے پھر تو گھبرا نہیں، جب تو نے اس کی ذات پر توکل کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر اگلا جملہ کہہ کے اسے یقین دلایا، اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، تو مت کمزور خیال کرنا، جس پہ تو نے توکل کیا وہ تیرے لیے کافی اس لیے ہے کہ وہ اپنا ہر کام پورا کرنے والی ذات ہے۔ ان اللہ بالغ، بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اور اس شان نزول میں آج پہلے دل سے ایک دعا کریں، اللہ تعالیٰ قاضی ثناء اللہ پانیپتی کی قبر پر کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کا جمعہ خالصتاً قاضی صاحب کی طرف سے، انہوں نے جو اس آیت پاک کے تحت وہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عوف بن مالک اشجعی حضور کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور اس کی ماں سخت پریشان ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر بے گناہ کسی کا بیٹا پکڑا جائے اور دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے سزا دینے کے درپے ہوں تو گھر والوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ کیفیت کسی بھی گھر میں اللہ نہ کرے کہ آئے، لیکن آ سکتی ہے نا۔ تو اب اس کیفیت میں وہ آیا نبی پاک کے پاس اور عرض کی میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور اس کی ماں سخت پریشان ہے، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میں کیا کروں یا رسول اللہ، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی جس بات کی آپ کو اور مجھے بڑی طلب رہتی ہے نا، کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار کو وظیفہ مل جائے جس وظیفے کے کرنے سے میری یہ مشکل ٹل جائے، یہ ہوتی ہے نا تمنا۔ اب انہوں نے وظیفے کا نام نہیں لیا اس لیے کہ وہ چیز انہوں نے نبی پہ چھوڑ دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چھوڑ دی۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں؟
اب نبی پاک نے انہیں ایک وظیفہ عطا فرمایا، اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ عورت نے جب ان کو بتایا اشجعی نے کہ حضور نے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو سعادت مند بیوی صاحبہ نے کہا کیا خوبصورت وظیفہ حضور نے عطا کیا ہے، کیا خوبصورت وظیفہ حضور نے عطا کیا ہے۔ آپ چنانچہ وہ دونوں یہ ورد کرنے لگے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب ہوا کیا کہ اللہ نے اس بچے کے دشمنوں پر غفلت طاری کر دی، اور جب غفلت طاری کی تو وہ لڑکا نکلا، اور جو ریوڑ تھا بکریوں کا اس کو ہانکتا ہوا وہ آ گیا، اور رستے میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ملی، اور وہ ریوڑ لے کر کے اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں اس ریوڑ میں 4000 بکریاں تھیں۔ اب وہ چونکہ کافروں کے قلبے سے نکل کے آیا تھا، تو وہ بکریاں جب پہنچی تو جو عوف بن مالک اشجعی تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ یار میں نبی پاک سے پوچھ لوں یہ جو مال میرا بیٹا لایا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں تو مال مل جائے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے مل گیا ہے، حلال ہے یا حرام جو مرضی ہے، لیکن وہ تو صحابی رسول تھے نا۔ وہ نبی پاک کے پاس گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مال حلال ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں حلال ہے، ہاں یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف قید سے نجات نہیں ملی بلکہ بے اندازہ دولت بھی مل گئی، بے اندازہ دولت بھی مل گئی۔ اب اگر آپ غور کریں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رب مصیبت سے ہی نہیں نکالتا بلکہ بے حساب رزق بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب اس پر ذرا آگے میں 2 اور چیزیں عرض کرتا ہوں، اور ان پر آپ اگر توجہ دیں گے تو بالکل بات کھل جائے گی کہ توکل کہتے کسے ہیں۔ اس میں بھی میں نے آپ کو انہی کے فرمان کو، اسی تفسیر کو سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فقر و تنگ دستی کے بعد ایسی جگہ سے رزق حلال عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے عوف بن مالک کو وہ رزق عطا کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس پر فاقہ آ پڑے اور وہ تکلیف لوگوں کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو ختم نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم پر مال کی تنگی، بھوک، افلاس آ جاتا ہے تو اگر تم لوگوں سے وہ بیان کرنا شروع کر دو تو وہ فاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم نہیں کرتا، بلکہ لوگوں میں بیان کرنے کی بجائے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دو تو اللہ اس فاقے کو ختم کر دیتا ہے۔ سو پہلا سبق کیا ملا کہ اپنی تکالیف لوگوں سے بیان کرنے کی بجائے اس میں تمہاری عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، اس میں تمہیں ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا کرو؟ تو تم کرو اسے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، اللہ جی میں بہت بھوکا، اے اللہ جی میں بہت بھوکا، اے اللہ ماں رزق دے، میرے بچے بھوکے، میرے بچیاں رزق دے، اے اللہ جی تو میرے تے کرم کر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ رب صرف تمہارے فاقے کو دور نہیں کرے گا بلکہ تجھ پر اپنی عنایات کی بارش برسا دے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات جو کہ فرمایا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
اور پھر اس کے علاوہ ایک اور جو حدیث میں بیان کرنا چاہتا تھا، عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو اقوال ہیں ان میں بہت سی باتیں موجود ہیں، لیکن اس میں ایک جو خوبصورت سی بات میں کرنے لگا ہوں وہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جس نے، یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے، جس نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں جس چیز کا اس نے قصد کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ اب ذرا اس جملے کو آگے سنیے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ بھوکے گھر سے نکلتے ہیں اور سیر ہو کے گھر لوٹتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں نا تو آج تک دنیا کی مخلوق میں کئی ایسی مخلوقات ہوگی جو بھوکی سوئی ہو، لیکن شاید ہی کوئی پرندہ بھوکا سویا ہوگا۔ اب میں یہاں پہ ایک درویش کی بات بھی کرتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد حضور حضرت خواجہ محمد سرفراز خان صاحب توسہ شریف، وہ ملتان سے تشریف لا رہے تھے۔ اب وہ تشریف لائے، رستے میں کہیں وہ ہوٹل پہ کسی جگہ چائے پینے کے لیے، ٹرکوں کے جو ہوٹل ہیں وہاں پہ رکے، تو وہاں ہوٹل کی ایک دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ وہ شعر انہوں نے نوٹ کر لیا اور آ کر کے مجھے بھی کہا اور عبدالسلام چودھری کو بھی کہا کہ یہ شعر تم نے میری قبر پر لکھوانا ہے، اور آج ان کی قبر مبارک پر وہ شعر کندہ ہے۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پلے کچھ نہیں رکھ دے، پلے کچھ نہیں رکھ دے پنچھی تے درویش۔ یہ درویش کون ہے؟ یہ اللہ پہ توکل کرنے والا فقیر ہے۔ پلے کچھ نہیں رکھتے پنچھی تے درویش، انہاں دا تکیہ رب تے انہاں نو رزق ہمیش۔ ان کی زندگی مبارکہ، جس بندے نے بھی ان سے ملاقات کی، جو بھی ان سے ملا، جو ان کی صحبت میں رہا، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پلے کبھی کوئی چیز رکھی نہیں، جو آیا لٹا دیا، اور کبھی زندگی میں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں، ہر نعمت ان کے پاس ہوتی تھی۔ وہ پلے کچھ بھی نہیں رکھنے کے باوجود سب کچھ رکھتے تھے، اور یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا یقین تھا۔ اور آج وہی بات ان کی قبر پر کندہ ہے، وہ یہ ہے کہ توکل کرنے والا درویش کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ فیصلہ درویش کا نہیں، درویش کے رب کا ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسی طرح توکل کرنے والے کے لیے ایک اور بڑا انعام، ایک اور بڑا انعام، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے کہ
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اب حضور یہ بات کر کے چلے گئے، واپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے ہم مراد ہیں، دوسرے نے کچھ، کسی نے کچھ۔ نبی پاک نے واپس آ کر انہیں فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے سن لو۔ فرمایا کہ وہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو خالصتاً اللہ پہ تکیہ کرنے والے ہوں گے، وہ لوگوں منتر کرانے والے نہیں ہوں گے، فال پکڑنے والے نہیں ہوں گے، وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اب توکل کا ایک انعام تو یہ ہے کہ دنیا میں رب ان کے لیے کافی ہو گیا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر انہوں نے توکل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ دوسرا کتنا بڑا احسان۔ اب بات آج کی یہیں پر چھوڑوں گا اور اس کو اگلے جمعے مزید آگے بڑھاؤں گا۔ آج میں آپ کو ایک اجازت دینے والا ہوں، اور یہ اجازت کس کی ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی، اور ہمیں یہ اجازت حضرت جناب شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی سے ہے، اور یہ اجازت جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے ہے۔ اس اجازت کے مطابق وہ وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، ہر اس شخص کے لیے جو محبوس ہو، جو پریشان ہو، اور جس کے لیے حالات ایسے ہوں کہ اس کے لیے کوئی رستہ نکلتا نظر نہ آئے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 100 دفعہ اول اور 100 دفعہ آخر درود شریف پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس محبوس کو رہائی عطا کر دے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی اور کو بتا سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر عمل کرنے سے بے شمار ایسے لوگ جو جیلوں میں مقید ہیں، دشمنوں کی قید میں ہیں، محبوس ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، ان کی رہائی کا کوئی نہ کوئی سبب نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے پر مزید بات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔